Assalamu alaikum, my dear students. Once again, welcome to all of you in this video lecture. And today our topic is for God's sake, hold thy tongue. Thy means your, so it becomes for God's sake, hold your tongue. खुदारा अपनी ज़बान को काबू में रखें. This is the prose lesson number 4 mentioned in your textbook on page number 26. So my dear students, let us first of all try to understand this information that is written here in this green box. There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. One such common evil is backbiting. In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. Read the lesson and find out the evil effects. There are many evils prevalent among people. लोगों में बहुत सी बुराइयाँ होती है which adversely affect their lives, जो उनकी ज़िंदगियों पर उल्टा असर डालती है, बुरा असर डालती है. One such common evil is backbiting. और ऐसी ही एक आम बुराई है जिसको हम चुगली कहते हैं, चुगलखोरी कहते हैं, backbiting कहते हैं. In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted. इस सबक में, इस लेसन में चुगलखोरी के बुरे असरात को हाईलाइट किया गया थ्रू वेरियस रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस सोर्सेज. बहुत से मजहबी और गैर मजहबी माखज़ों से इस नज़म में बैक बाइटिंग की इविल इफ़ेक्ट्स को उजागर किया गया. रेड द लेसन एंड फाइंड आउट द इविल इफ़ेक्ट्स. इस सबक को हम पढ़ेंगे अब और इन बुरे असरात का पता लगाएंगे जो कि बैक बाइटिंग के होते हैं. सो लेट अस रेड. Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. हमारे हाथों की तरह हमारी ज़बान में भी दूसरों के साथ अच्छा या बुरा करने की कुव्वत होती है. So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. इसलिए ये इंसानों में एक आम बात होती है कि वो दूसरों के पीठ पीछे बुरा भला कहकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. सो इट इज़ कॉमन इन ह्यूमन्स टू डू डाउन अदर्स बाय स्पीकिंग इल ऑफ देम बिहाइंड देयर बैक्स. द कुरान एडमोनिशेस दोज हु इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़. और हमारे कुरान करीम में ऐसे लोगों की मलामत की गई है जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस होते हैं, जो किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं, किसी की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं. उनको कुरान शरीफ ने, हमारे कुरान शरीफ ने इन लोगों को लानत फरमाई, मलामत फरमाई. इट सेज, आवर कुरान सेज, woe to every kind of scandal monger and backbiter. चैप्टर नंबर 104 वर्स नंबर 1. सूरह नंबर 104 में अल्लाह ताला पहली ही आयत में फरमाता है वाइलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, यानी वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैकबाइटर. लानत है हर किस्म के फजीहत करने वालों और चुगलखोरों पर. यानी चुगलखोरों और जो फजीहत करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, इनको हमारे कुरान ने लानत फरमाई, मलामत फरमाई. इनकी कुरान ने स्ट्रॉन्गली, कुरान शरीफ ने इनको कंडेम किया, इनकी मजम्मत की. इन द अबव कोटेड आया होली वर्स, two vices are strongly condemned in the strongest terms. Vices means buraiyan. Here a word is written strongest. Strongest is the superlative degree of adjective. It is the highest degree of adjective, that which is known as superlative degree. In the above quoted ayah, holy verse, two vices are strongly condemned in the strongest terms. और ये जो ऊपर आय करीम बयान की गई सूरह अल-हमज़ा की पहली ही आयत जो मैंने आपके सामने अभी तिलावत की, वाइलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, यानी कुरान शरीफ में ये जो स्कैंडल मॉन्गर और बैक बाइटर होती है उनको कुरान शरीफ ने मलामत की, लानत फरमाई.
In the above quoted ayah holy verse, two voices are strongly condemned in the strongest terms. اور اوپر درج کی گئی آیت میں دو برائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی. اسٹرانگیسٹ سخت الفاظ میں مذمت کی گئی. نمبر فرسٹ از اسکینڈل مانگرنگ. اسکینڈل مانگرنگ مینز ٹاکنگ اور سجیسٹنگ ایول آف somebody by word or gesture or behavior or mimicry or sarcasm or insult etc. اسکینڈل مانگرنگ مینز چگل خوری. چگل خوری ہم کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس لیسن میں. ٹاکنگ اور سجیسٹنگ ایول آف somebody، کسی کی برائی کرنا، کسی کے متعلق غلط بات کہنا، بائی ورڈ الفاظ، کسی کے متعلق غلط الفاظ دہرانا، اس کو بھی ہم اسکینڈل مانگرنگ کہتے ہیں. بائی اور گیسچر اور بیہیویئر، کسی کی کا یہ جو بیہیویئر ہوتا ہے کسی کا، اگر ہم اس کے بیہیویئر کو ایکسپوز کریں گے، لوگوں کے سامنے ایکسپوز کریں گے، تو یہ بھی اسکینڈل مانگرنگ ہوتی ہے. کسی کی میمکری کرنا بھی اسکینڈل مانگرنگ ہوتی ہے. سارکازم مینز تانا، کسی کو تانا دینا، یہ بھی اسکینڈل مانگرنگ میں آتا ہے. انسلٹ، کسی کی انسلٹ کرنا، لوگوں کے سامنے کسی کو بے عزت کرنا، یہ بھی اسکینڈل مانگرنگ میں آتا ہے. اور نمبر سیکنڈ میں آتا ہے بلٹلنگ آف کریکٹر بیہائنڈ ونز بیکس ایون اف وٹ ایور از سیڈ از ٹرو پرووائڈیڈ دا موٹیو از ایول. اور دوسری بات ہے یہ جو بیک بائٹنگ ہوتی ہے. بیک بائٹنگ کسے کہتے ہیں؟ جب انسان دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کے کردار میں کھوٹ نکالتا ہے. بلٹلنگ آف کریکٹر بیہائنڈ ونز بیکس ایون اف وٹ ایور از سیڈ از ٹرو provided the motive is evil. سو دوسروں کو کے پیٹھ پیچھے ان کے کردار میں کھوٹ نکالنا، یہاں تک کہ اگر انسان جو کہتا ہے وہ سچ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد جب غلط ہوتا ہے، تو یہ بھی بیک بائٹنگ میں آتا ہے. Further, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. اس کے علاوہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو چگل خوری میں شامل ہے وہ اس شخص جیسا ہے جس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو. The similitude means مشابہت of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. یعنی فرمو ٹھٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اگر کانٛہہ انسان بیک بائٹنگ منٛز ملوث آسہِ، انسان آسہِ بیک بائٹنگ کران، کٲنٛسہِ ہٕنٛز غیبت آسہِ کران، أمِس انسان سٕنٛز مشابہت چھو تٔمِس انسانس سۭتۍ یُس انسان زن تہِ پننِس مٔمتِس بٲے سُنٛد ماز آسہِ کھٮ۪وان. سو اٹ از رپورٹڈ ان صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ صحیح مسلم میں یہ روایت درج ہے. آلسو اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. The Prophet Muhammad, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested this prayer: O Allah, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی کہ انہوں نے ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. Narrated by Ibn Hamid رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he had once asked the beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا to give him a prayer for reciting، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا بتائے جو میں روزانہ، جس کا میں روزانہ ورد کروں، جس کو میں روزانہ ریسائٹ کروں، جس کو میں روزانہ پڑھوں. کوئی دعا مجھے بتائے، کوئی پریئر مجھے سجیسٹ کرے. The Prophet, peace be upon him, caught hold of his hand. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا and suggested this prayer اور انہیں یہ دعا پڑھنے کا مشورہ دیا. O Allah, I seek refuge in thee from the evil of ears
eyes, heart and tongue. یا اللہ میرے کانوں، میری آنکھوں، میرے دل اور میری زبان کو برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. دس از رپورٹڈ ان ترمذی. دس از اگین رپورٹڈ ان ترمذی. ترمذی شریف جو ہے یہ حدیثوں کی کتاب ہوتی ہے، اور اسی حدیث کی کتاب میں یعنی صحیح ترمذی میں یہ حدیث درج ہے. However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, however, it is not only Islam which denounces backbiting. تاہم آپ کیا کہتے ہیں یہاں پہ رائٹر کہتا ہے however it is not only Islam which denounces backbiting. صرف اسلام ہی نہیں ہے، وہ مذہب نہیں ہے جو چغل خوری کی مذمت کرتا ہے. بٹ آل ریلیجنز ان دا ورلڈ، بلکہ دنیا کے تمام جو مذاہب ہیں آلسو ڈیناؤنس اٹ، ان تمام مذاہبوں نے بھی اس چغل خوری اور اس بیک بائٹنگ اور اس سکینڈل مانگرنگ کی مذمت فرمائی. فار انسٹنس مثال کے طور پر دا بائبل سیز، بائبل کہتی ہے فار وی all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. Stumble means ٹھوکر کھانا. bridle means لگام. bridle لگام کو کہتے ہیں. یہاں پہ بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے فار وی آل اسٹمبل ان منی ویز، چونکہ ہم سبھی لوگ جو ہوتے ہیں کئی طرح سے لڑکھڑاتے ہیں. فار وی آل اسٹمبل ان منی ویز، کئی طرح سے ہم لڑکھڑاتے ہیں زندگی میں. اینڈ اف اینی ون ڈز ناٹ اسٹمبل، اور اگر کوئی اس میں زندگی میں لڑکھڑاتا نہیں ہے in what he says، جو وہ کہتا ہے. and if anyone does not stumble in what he says، اور اگر کوئی اس میں نہیں لڑکھڑاتا ہے جو وہ کہتا ہے he is a perfect man، تو وہ ایک کامل انسان ہے، مکمل انسان ہے. able to bridle his whole body، وہ انسان جو ہے جو اپنے پورے بدن پر قابو پا سکتا ہے اگر اس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا. اس موقع پر مجھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی ایک بات یاد آتی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ says that tongue is a beast, if it is let loose it devours. یعنی زبان جو ہے یہ ایک تلوار کی طرح ہوتی ہے، اگر اس میں معمولی سی بھی پھسلن ہوتی ہے تو یہ بہت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. سو تھینک یو فار ٹوڈیز لیکچر. ہوپ یو ہیو انجوائڈ دس لیکچر. انشاءاللہ سی یو ٹمارو اگین. السلام علیکم.